بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہماری کامیابی کے لیے اگر ہم کسی رستے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اگر کسی ہستی کو ہم اپنے لیے بطور مثال استعمال کر سکتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پریکٹیکلی اور عملی طور پر ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کی وہ خوبیاں اور صفات ہمارے سامنے رکھیں کہ جن کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ ان صحابہ میں سے ایک ایسے عظیم صحابی کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی شہادت پر اللہ رب العزت کا عرش ہل گیا ہے۔ اب کتنی عظیم ہستی ہوگی، کتنا عظیم جذبہ ہوگا ان کا ایمانی، کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ رب العزت کا عرش ہل گیا۔ اب وہ کون سی ایسی باتیں تھیں، کون سی ایسی خوبیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے اس صحابی کو یہ مرتبہ اور یہ وقار اللہ رب العزت نے عطا فرمایا؟ تو کیا آج ہمیں اس وقار کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں، بالکل ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس وقار کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ ان صحابہ کی حیات مبارکہ کے بارے میں جان کر۔ ان صحابہ کے بارے میں جب ہم جانیں گے، ان کی ذات سے ہماری کو واقفیت ہوگی، ان کے ساتھ جب ہماری محبت کا رشتہ جب ان کے ساتھ قائم ہوگا تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ محبت، وہ شفقت، وہ راحت اور وہ سکون اور وہ اطمینان حاصل ہوگا۔ جی ہاں، میں جن صحابی کی بات کر رہا ہوں وہ خوش نصیب صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ مدینہ کے ایک قبیلے کے سردار تھے، اور جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ فرمایا تھا نا، حکم دیا تھا کہ آپ وہاں جا کر تبلیغ کریں دین کی، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ تبلیغ کر رہے تھے، اور حضرت سعد بن معاذ، یہی وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو تبلیغ سے روکنے کے لیے آئے۔ لیکن جب انہوں نے وہاں آ کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی، قرآنی آیات جب سنی، تو ان کے دل کو اللہ رب العزت نے ایمان سے منور فرما دیا۔ جب آپ نے ایمان قبول کیا تو آپ واپس اپنے قبیلے کی طرف گئے اور بطور سردار اپنے لوگوں کو مخاطب کیا، ان کو اکٹھا کیا۔ ان کو اکٹھا کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں ایک ایسا کلام سن کر آیا ہوں کہ اس کے جیسا کلام پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کا کلام پڑھ کر لوگوں کو سنایا تو کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ بڑے عظیم صحابی تھے، آپ نے بدر میں بھی شرکت فرمائی، احد میں بھی شرکت فرمائی، لیکن جب خندق میں آپ نے شرکت فرمائی تو غزوہ خندق کے دوران ایک تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ کے اندر جا کے چبھ گیا، جس سے آپ کو بڑی شدید تکلیف بھی ہوئی، خون بھی بہا، اور آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے۔ لیکن ان آخری لمحات میں آپ کے کچھ جملے تھے، ان جملوں کی وجہ سے، اس بہادری اور جرت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے پھر یہ عظیم الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ اس صحابی کی شہادت پر اللہ رب العزت کا عرش ہل گیا تھا۔ اور وہ الفاظ پتہ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ آپ نے زخمی حالت میں، خون میں لت پت، آپ نے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی اور عرض کیا کہ اللہ، اگر قریش کے ساتھ جنگ ابھی باقی ہے، اگر ابھی قریش کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے تو پھر مجھے زندہ رکھ تاکہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں اور تیرے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے کھڑا رہوں، ڈٹا رہوں۔ اور اگر ان کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اہل قریش بھاگ گئے ہیں، ہار مان چکے ہیں، تو پھر عرض کیا کہ باری تعالیٰ پھر مجھے شہادت عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت نے اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی شہادت کے بعد آپ کا جسد مبارک لایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی وفات پر
اللہ رب العزت کا عرش ہل گیا ہے۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اللہ رب العزت نے کس بنیاد پہ دیا؟ کیا جذبہ تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ عزت اور شرف عطا فرمایا؟ وہ سچی محبت تھی۔ وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ رشتہ تھا جو عملی طور پر جس کو آپ نبھا رہے تھے۔ محبت کا زبانی دعویٰ نہیں تھا، عملی طور پر وہ محبت کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام حاصل کیا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کی قربانی دی، صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے تعریفی کلمات آپ کو نصیب ہو جائیں، صرف اس لیے۔ اسی وجہ سے، اسی قربانی کی عوض پھر آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ مقام حاصل ہوا۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق گو تھے، حق کے ساتھ کھڑے رہے تھے، حق بیان کرنے کی وجہ سے اور حق پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے پھر یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص و تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے، اعلیٰ مقام پر تھے۔ یعنی آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنے مال کی قربانی دی بلکہ اپنی جان کی قربانی دی۔ اور کس طرح سے دی؟ وہ عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر قریش باقی ہیں تو پھر مجھے باقی رکھ۔ یہ جذبہ چاہیے تھا، یہ جذبہ جس دن ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو پھر اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی وہی انعام و اکرام ہوگا۔ جس طرح وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر وہ ایمانی جذبہ آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو خدا تو وہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات تو وہی ہے، وہ آج ہمیں اسی طرح سے نواز دے گا۔ لیکن وہ جذبہ پیدا کرنا، وہ محبت، وہ لذت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کی، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص اور تقوی، وہ جس کو نصیب ہو جائے اللہ رب العزت پھر اس کو اسی طرح سے مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اللہ رب العزت کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگیں تو دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ صدقہ جاریہ پہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔